السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ویلتى لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحب فی اللہ والبغض فی اللہ من الایمان. صدر محترم مشفق اساتذہ اکرام، مہمانان گرامی قدر اور میرے عزیز ساتھیوں، آج اس پروگرام میں جس موضوع کی تحت گفتگو کرنے جا رہی ہوں وہ ہے دوستی اللہ کے لیے. وقت کی دوستی تو ہر کوئی کرتا ہے، وقت کی دوستی تو ہر کوئی کرتا ہے، مزہ تو تب ہے جب وقت بدل جائے پر دوست نہ بدلے. محترم سامعین، یوں تو ہر انسان دوستی کرتا ہے مگر دوستی کے اسباب الگ الگ ہوتے ہیں. مومن کی دوستی ایمان کی بنیاد پر اور اللہ کی خاطر ہونی چاہیے. دوستی انسان کی فطری خواہش اور سماجی ضرورت ہے. سچے دوست کی طرف انسان ہمیشہ کرتا ہے. جہاں عزیز و اقربا کام نہیں آتے وہاں سچے دوست کام آتے ہیں. اس لیے کہتے ہیں کہ دوستی جان بھی ہے، دوستی جسم بھی، بلکہ دین بھی ہے اور ایمان بھی ہے. اس لیے عقل مند لوگ کہتے ہیں کہ کسی انسان کو جاننا ہو تو اس کے دوستوں کے بارے میں واقفیت حاصل کروں، کیونکہ دوست اپنے دوست کا ہم نشیں اور ہمراز ہوتے ہیں. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم الی من یخلیلہ. انسان اپنے دوست کے دل پر چلتا ہے. دوستی کرنے سے پہلے ضرور دیکھو کہ تم کس سے دوستی کر رہی ہو. اکثر دیکھا گیا ہے کہ سگریٹ نوشی اور شراب نوشی کی عادت لوگوں میں بری آدمی کی دوستی اور گندی صحبت سے پیدا ہو جاتی ہے. اچھی عادتیں، اچھے خیالات، اچھے اخلاق اچھے دوست کی علامت ہیں. آپ کی زندگی کو سنوارتی ہے اور آپ کی زندگی کو بہار بناتی ہے، آپ کے اخلاق کو عمدہ بنا دیتے ہیں. محترم سامعین، حضرت ابو موسیٰ اشعری روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک ہم نشے اور برے ہم نشے کی مثال ایسی ہے جسے خوشبو بیچنے والا اور بھٹی پھونکنے والا. خوشبو بیچنے والا یا تو تم کو خوشبو ہدیہ کر دے گا، یا تم اسے خریدو گے یا تم اس کے پاس خوشبو محسوس کرو گے. لیکن اگر تم خوشبو بیچنے والے کے پاس بیٹھو گے یا تو وہ تمہارا کپڑا جلا دے گا یا تم وہ بدبو محسوس کرو گے. 4 قسم کے لوگوں سے دوستی کرنے سے بچو. نمبر 1 بے وقوفوں کی دوستی سے پرہیز کرو. نمبر 2 بخیل آدمی کی دوستی سے بچو. نمبر 3 برے آدمی کی دوستی سے. نمبر 4 جھوٹے آدمی کی دوستی سے. جو لوگ بھلے برے کی تمیز کے بغیر دوستی کرتے ہیں وہ یا تو دنیا میں ہی شرمندہ ہوتے ہیں یا آخرت میں رسوا ہوں گے. جو لوگ برے آدمی سے دوستی کرتے ہیں اور سیدھے راہ سے بھٹک جاتے ہیں کل قیامت کے روز ایسی دوستی پر افسوس کرتے ہوئے کہے گا یا ویلتى لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. بھائی میری تباہی، کاش میں فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا. آج کل زیادہ تر دوستیں مفاد کی بنیاد پر ہوتی ہیں. کسی سے فائدہ حاصل کرنا ہو تو وہ اس سے قریب ہونے لگتی ہیں. جب ان کا کام نکل گیا، ان کا مفاد حاصل ہو گیا، پھر وہ اس سے دوری اختیار کرنے لگتے ہیں. دوستی کی پہچان یہی نہیں ہے کہ خوشی کے لمحات میں آپ کے ساتھ ہیں، بلکہ اصلی پہچان یہی ہے کہ ضرورت اور مصیبت کی گھڑی میں آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. سچا دوست وہی ہوگا جو پریشانی میں آپ کے مددگار ہو، دکھ درد میں آپ کے ساتھ کھڑے ہو. لیکن اگر کوئی مخلص دوست ملے تو اسے زندگی کی ضرورت سمجھے اور اس کی قدر و قیمت جانے. حضرت علی فرماتے ہیں سب سے عزیز انسان وہ ہے جو دوست حاصل کرنے میں ناکام رہے، اور اس سے بھی زیادہ عزیز یہ ہے جو دوست پا کر اسے کھو دے. دوست پا کر اسے کھو دینا بدنصیبی ہے، مگر دوستی ختم کیوں ہوتی ہے، دوست جدا کیسے ہو جاتی ہے؟ جب ہم کسی دوست کا اپنے رفیق سے خیانت، بدعہدی اور بداعتمادی کا تجربہ ہوتا ہے تو دوستی کی عمارت منہدم ہو جاتی ہے. اس لیے دوستی کی عمارت اخلاص پر تعمیر کیجیے اور اسی کے ساتھ اعتدال اور اخلاق کا بھی مظاہرہ کیجیے. جب ہم کسی دوست سے زیادہ امید باندھ لیتے ہیں تو اکثر مایوسی ہوتی ہے اور ہمیں دھوکہ کھانا پڑ جاتا ہے. اور زیادہ تر دوستوں میں اکثر بے تکلفی شامل رہتی ہے. بے تکلفی کبھی کبھی حد اعتدال کو پار کر جاتی ہے تو غیر محسوس رد عمل پیدا ہوتا ہے اور دھیرے دھیرے ہندوستان ایکشن میں جو ہے تیار ہے. فرحت بنت عبد البصیر گروپ کو لے کے آئے گی.
दुश्मनी जब किसी से होती है, दुश्मनी जब किसी से होती है, इब्तिदा दोस्ती से होती है। मोहतरम सामीन, बहुत से लोग अपने जबान की कैसे से दोस्ती की रस्सी काट देते हैं। बेशऊर में तंजों की तहजीब के जुमले तौहीन और तहकीर का अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। ये एक दूसरे को गलत अल्फाज से पुकारते हैं, उनकी बुराई करते हैं, जिसकी वजह से अपने दोस्त को तंगदिल बना देते हैं। जुमलाबाजी नहीं छोड़ते पर दोस्ती छोड़ देते हैं, और ज्यादातर दोस्तों की दराज जबान की वजह से ही होते हैं, क्योंकि अच्छी जबान दुश्मनों को दोस्त बनाती है और बदजबानी दुश्मनों को दोस्त बना देती है। सामीन, खुलासा कलाम यह है कि अगर हमें दोस्ती हो तो अल्लाह की खातिर हो, और अगर हमें दुश्मनी हो तो अल्लाह ही की खातिर हो। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें नेक व बद की तमीज अता करे, आमीन। गर्ज की दोस्ती थी मतलब का जमाना था, गर्ज की दोस्ती थी मतलब का जमाना था, दिल में दुश्मनी थी दोस्ती तो बहाना था। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।